السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ النساء کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ سورت قرآن کی چوتھی سورت ہے اور اس میں خواتین، یتیموں، معاشرتی انصاف اور اسلامی قوانین کے بارے میں انتہائی اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ تو آئیں اس سورت کے اہم پیغامات کو سمجھتے ہیں۔ تعارف۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے اور جو مدنی سورتوں میں سے شامل ہے۔ یہ سورت بنیادی طور پر معاشرتی، خاندانی، قانونی اور عدالتی اصولوں پر روشنی ڈالتی ہے اور خواتین، یتیموں، کمزوروں اور محتاجوں کے حقوق کا تفصیل سے ذکر کرتی ہے۔ یہ سورت ایک منظم اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے انصاف، عدل اور برابری کی تاکید کرتی ہے اور منافقین اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ نام اور اس کی اہمیت۔ سورۃ النساء کا نام نساء عربی نساء رکھا گیا جس کا مطلب عورتیں ہیں۔ اس کا نام اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اس صورت میں خواتین کے حقوق، وراثت کے قوانین، شادی کے اصول اور ازواجی زندگی کے متعلق پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ صورت اسلامی قانون کے بنیادی اصول متعین کرتی ہے اور معاشرت انصاف پر زور دیتی ہے تاکہ ایک پرامن اور متوازن معاشرہ قائم ہو سکے۔ نزول اور پس منظر۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی جب اسلام ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر چکا تھا اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اس سورت کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب مسلمانوں کو سماجی اور خاندانی مسائل کا سامنا تھا، خاص طور پر یتیموں اور بیواؤں کے مسائل، جنگ کے بعد خواتین اور بچوں کے تحفظ، وراثت کی تقسیم، نکاح، طلاق اور ازواجی حقوق کے قوانین۔ سورت میں دشمنان اسلام خصوصاً منافقین اور یہودیوں کی سازشوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کے اہم موضوعات۔ یتیموں اور خواتین کے حقوق۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ خواتین پر ظلم اور ناانصافی سے منع کیا گیا ہے۔ شادی میں انصاف، محبت اور حقوق کی وضاحت کی گئی ہے۔ زنا اور فحاشی سے بچنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ وراثت کے احکام۔ وراثت کی تقسیم کے تفصیلی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ خواتین کو ان کے حق سے محروم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یتیموں اور محروم طبقات کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے۔ عدل و انصاف اور اجتماعی نظام۔ عدل و انصاف کے تقاضوں پر زور دیا گیا ہے چاہے فیصلہ کسی اپنے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹے گواہ اور بددیانتی کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اسلامی حکومت کے نظام اور اصول متعین کیے گئے ہیں۔ نکاح، ازواجی زندگی اور اخلاقی اصول۔ نکاح کے صحیح اصول اور ممنوعہ رشتے بیان کیے گئے ہیں۔ بیویوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ طلاق کے اصول اور اس کے بعد عورت کے حقوق پر بات کی گئی ہے۔ جہاد اور دفاعی اصول۔ جہاد اور مظلوموں کی مدد کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دشمنوں اور منافقین کے خلاف سختی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دین میں نفاق اور بے وفائی کی مذمت کی گئی ہے۔ دلچسپ حقائق اور کم معلوم باتیں۔ یہ سب سے زیادہ حقوق پر مبنی سورت ہے۔ اس میں خواتین، یتیموں، مظلوموں، غلاموں اور معاشرے کے کمزور افراد کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار مخاطب کیا ہے تاکہ وہ ان احکام کو سختی سے لیں۔ قتل ناحق کی سخت ممانعت۔ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ خوف کی حالت میں نماز خوف۔ اس صورت میں جنگ کے دوران نماز پڑھنے کی خاص طریقے کا ذکر ہے۔ منافقین کی پہچان۔ اس صورت میں منافقین کے رویے اور ان کی پہچان کے بارے میں واضح احکام دیے گئے ہیں۔ سورۃ النساء کا بنیادی پیغام۔ یہ صورت ہمیں عدل، مساوات، انصاف، خواتین کے احترام اور مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے معاشرہ تبھی کامیاب ہوگا جب کمزور طبقے کو ان کا حق دیا جائے گا، عورتوں کو عزت اور ان کے حقوق دیے جائیں گے، یتیموں اور غریبوں پر رحم کیا جائے، انصاف اور دیانتداری کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے۔ سورۃ النساء ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ وہی ہوتا ہے جو عدل، انصاف اور حقوق کی پاسداری پر قائم ہو۔ یہ ہمیں خواتین، یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا درس دیتی ہے اور ظالموں، منافقین اور بددیانتی کرنے والوں کو سخت وعید سناتی ہے۔ یہ صورت آج کے دور میں بھی قابل عمل اور انتہائی ضروری اصول فراہم کرتی ہے جن پر عمل کر ہمیں کامیاب اور متوازن اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سورۃ النساء کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔
یہ تھی سورۃ النساء کی تفصیلی وضاحت۔ یہ صورت ہمیں عدل، مساوات اور حقوق کی پاسداری کا درس دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم۔